الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے کہ رب ذوالجلال جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت جل وعلا مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد ازاں سننے کے مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے، کل اور پرسوں کا دن اس ماہ مقدسہ کے اندر بڑا عظیم اور سلسلہ جنیدیہ کے عظیم پیشوا حضرت علی بن عثمان داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک کا دن اور بڑا ہی مقدس ترین دن، اور ان اللہ کے مقبول بندوں میں سے آپ کی ایک ذات کہ جن کو اللہ رب العزت جل وعلا نے بے شمار سعادت نصیب فرمائی. اللہ رب العزت جل وعلا نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ہر دور میں انبیاء کرام علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا تشریف جب آوری ہوئی تو اب اللہ رب العزت جل وعلا نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا کہ آپ کے بعد لا نبی بعدی، سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت جل وعلا نے انبیاء کرام علیہ السلام کے وارثین پیدا فرمائے، علماء، صوفیاء، اولیاء، تاکہ وہ اس انبیاء کرام علیہ السلام کے مشن کو آگے لے کر چلے. اور ہر دور میں یہ لوگ اس وقت وجود میں آتے، اس دنیا میں اللہ رب العزت جل وعلا ان کو اس وقت اس دنیا میں بھیجتا کہ جس وقت دنیا گناہوں کی دلدل میں پھنس چکی ہوتی اور بدکاری اور فحاشی عریانی ریاکاری مکر و فریب کا زور ہو جاتا ہے،
اللہ رب العزت جل وعلا پھر اس وقت اپنے ان مخلصین اور اپنے ان محبین کو دنیا میں بھیج کر اس وقت جس گناہ کی اور جس برے فعل کی جو ہے وہ کثرت ہوتی ہے، ان کے پھر اللہ کی یہ محبوب اور مقبول بندے اس کا قلع کما کر کے اس بیماری کو ختم کرتے ہیں۔ تو حضرت مخدوم سید علی حجویری، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی کتاب کشف المحجوب شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے ہمیں اس زمانے میں بھیجا کہ جس زمانے میں لوگ حرص اور لالچ کو شریعت کا نام دیتے ہیں اور تکبر اور جاہ ریاست کی طلب کا نام حلم یہ رکھا ہوا ہے لوگوں نے، اور لڑائی جھگڑے کا نام بحث اور مباحثہ رکھا ہوا ہے، اور نفسانی خواہشات کے تحت باتوں اور دل کی حرکت کا نام محبت خدا کے رستے سے پھرنے اور بے دین ہونے کا نام فقر رکھا ہوا ہے، اور حق تعالی اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے کا نام فنا فی اللہ، اور ترک شریعت کا نام جو ہے وہ طریقت رکھ لیا ہے۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ سن 400 ہجری کے اندر آپ کی ولادت باسعادت، اور وہ دور حضرت محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور ہے کہ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ آپ کا سن 421 ہجری میں جو ہے آپ کا وصال با کمال ہوا، تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 21 سال سلطان محمود غزنوی کا دور پایا، اور آپ کی کنیت جو ہے ابو الحسن ہے، اور آپ کا پورا خاندان جو ہے زہد و تقوی اور عبادت گزاری میں جگانہ روزگار تھا، اور اللہ رب العزت جل وعلا نے آپ کو وہ مراتب عطا فرمائے، وہ شان عظمت عطا فرمائی کہ آپ نے کچھ تھوڑا سا جب ہوش سنبھالا تو اس وقت علم دین کی طرف آئے، اور ابھی آپ کی عمر اتنی زیادہ نہ تھی، کم سنی کی عمر تھی کہ آپ کے والد گرامی کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، اور آپ چونکہ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس تھے جو محلہ حجویر کے اندر رہنے والی تھی، اور کثرت کے ساتھ جو ہے آپ کا ذکر جو حجویری کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو آپ اپنے نانا جان کے پاس رہے اپنی والدہ کے ساتھ محلہ حجویر میں، تو اس لیے داتا علی حجویری کے نام سے مشہور ہو گئے، اور آپ مذہباً جو ہے وہ حنفی المذہب تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام کے اندر گیا ہوا تھا ایک سفر میں، اور مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پن انوار کے سرہانے کی طرف میں لیٹا، نیند آ گئی، اور رات کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، اور میں دوڑ کر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لپٹ گیا، اور میں ابھی یہ بات زباں پر نہیں لایا تھا، یہ ابھی دل ہی دل میں خیال آ رہا تھا کہ یار یہ شخصیت کون ہو سکتی ہے۔ عموماً دیکھا ہے ہم نے کہ لوگ بچوں کو اٹھاتے ہیں اس طرح گود میں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بزرگ کو اٹھایا ہوا، بوڑھے شخص کو اٹھایا ہوا ہے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ پوچھوں کہ یا رسول اللہ یہ شخصیت کون ہے جن کو آپ نے گود میں لیا ہوا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ اظہار فرما دیا اور فرمایا کہ یہ تمہارے ملک کا امام ہے، یہ شخص تمہارے ملک کا امام ہے۔ اور وہ شخصیت کون تھی؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔
کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوا تھا۔ اور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کے جب علوم و فنون سے فارغ ہوئے نا تو پھر اپنے مرشد کی تلاش میں نکل آئے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ صوفی جو ہوتا ہے نا وہ پہلے دین حاصل کرتا ہے۔ جتنے بھی اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین گزرے ہیں وہ سارے دینی علوم حاصل کیا ہوا تھا انہوں نے، یعنی عالم فاضل تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ طریقت کی راہ میں آئے اور مجاہدات کر کے پھر انہوں نے یہ مقام حاصل کیا۔ تو جو بھی ولی ہوتا ہے تو ولی پہلے وہ عالم دین ہوتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جو بھی ولی اس دنیا میں ولایت کی طرف جب اس نے قدم رکھا تو سب سے پہلے اس نے جو اس وقت کے مروجہ علوم ہوتے تھے وہ سارے علوم فنون پڑھ کے عالم بننے کے بعد پھر اس طریقت کی راہ کی طرف چلے۔ لیکن فی زمانہ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں لوگوں کی فکر کچھ ایسی بن چکی ہے، لوگ کہتے ہیں جی شریعت الگ چیز ہے، طریقت الگ چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے شریعت ہے تو پھر اس کے بعد طریقت ہے، کہ شریعت جب آپ نہیں سمجھ سکے تو طریقت کی کیا منازل طے کریں گے؟ خود کیا طے کریں گے یا اپنے مرید کو، اپنے چاہنے والوں کو آپ طریقت کی کیا منازل طے کروائیں گے؟ تو یہ شریعت اور طریقت الگ الگ چیز نہیں ہے، بلکہ پہلے شریعت ہے پھر اس کے اندر ہی طریقت ہے۔ شریعت علی جو ہے شریعت اور طریقت الگ الگ چیزیں نہیں ہے کہ آج کہا جاتا ہے جی ہم طریقت کی طرف جو ہے منازل طے کروانے والے لوگ ہیں، ہمارا مولویوں سے نہیں کام بنتا، مولویوں سے ہماری لڑائی اسی لیے مولوی ہمارے مقام کو سمجھتے نہیں۔ ارے خدا کے بندو، یہ جو مولوی آپ کے خلاف نہیں ہے بلکہ مولوی خلاف ہے تو وہ جاہل پیروں کے خلاف ہیں۔ منبر رسول سے جو آواز بلند کرتے ہیں تو وہ جاہل پیروں کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ جو صحیح معنوں میں شریعت کے مطابق چلنے والے اولیاء کرام ہیں، پیران اعظم ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں، ان کے غلام ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کسی مولوی کی کسی صحیح العقیدہ اور صحیح شریعت کی تابعداری کرنے والے پیر سے لڑائی نہیں ہوگی، بلکہ یہ لوگوں نے صرف پیٹ کی خاطر آج لڑائیاں پال رکھی ہیں اور جھگڑے فساد دنیا کے اندر برپا کیے ہوئے ہیں، ورنہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو بھی ولی پہلے اس نے علم دین حاصل کیا اس کے بعد پھر وہ طریقت کے منازل کی طرف آیا۔ تو داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی پہلے تمام مروجہ علوم حاصل کیے اور اس کے بعد پھر طریقت کی طرف آئے اور اپنے مرشد کی تلاش میں نکلے کہ آپ کا مرشد گرامی حضرت شیخ ابو الفضل بن حسن رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ جنیدیہ کے عظیم بزرگ اور تصوف کے اندر جو ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بیعت تھے، اور یہ تمام تر منازل داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرشد کریم کی خدمت میں رہ کر وہاں سے یہ تمام فیوز و برکات حاصل کی۔ اور پھر آپ کے مرشد گرامی کی آپ کے ساتھ محبت عقیدت کا یہ عالم کہ آپ ہر وقت اپنے مرشد کی خدمت میں رہتے، ہر وقت مرشد کی خدمت میں رہتے، حتیٰ کہ جب آپ کے مرشد گرامی حضرت شیخ ابو الفضل رضی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جب وصال با کمال ہوا تو اس وقت بھی وہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی گود میں سر رکھے ہوئے سو رہے تھے کہ آپ کے مرشد کا جب وصال ہو رہا ہے تو اس وقت بھی ان کا سر انور جو ہے اپنے مرید کی گود میں ہے، اور اس حالت میں جو ہے آپ کے مرشد گرامی اس دار فانی سے کوچ کر کے گئے۔ اور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال 19 اور 20 سفر المظفر کو جو ہے آپ کا عرس شریف منایا جاتا ہے، اور دنیا جہاں کی جو لوگ باہر ممالک سے اندرون ملک سے جو ہے عقیدت مندوں کی وہاں جمع غفیر ہوتا ہے اور لوگ حاضر ہوتے ہیں وہاں پر۔ اور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ لاہور میں آئے نا تو آپ نے
آتے ہی پہلے مسجد کی تعمیر کی، مسجد کی تعمیر. اور پھر جو اس وقت کے خوش قسم کے مولوی تھے نا، انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ کی جو مسجد کا قبلہ ہے نا، یہ تھوڑا سا یوں گھوما ہوا، جنوب کی طرف گھوما ہوا ہے، سیدھا نہیں ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی ان کے اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کی. آپ خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے. مسجد تیار ہو گئی، اور جس دن اس مسجد کا افتتاح ہونا تھا نا، آپ نے ان تمام تر جتنے بھی خشکے مولوی تھے نا، سب کو بلوا لیا کہ آ جاؤ، آج نماز یہاں ہماری مسجد میں پڑھنا. سب لوگ آ گئے. آ کے مسجد میں آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی، آپ نے امامت فرمائی. اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا آپ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ میری مسجد کا جو قبلہ ہے وہ جنوب کی طرف گھوما ہوا ہے، ذرا سامنے دیکھو. جتنے بھی وہاں پہ لوگ نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے نا، ان میں وہ مولوی خشکے مولوی بھی تھے جو اعتراض کرنے والے تھے. جب یہ بات سنی اور سامنے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا دیکھو مشرق کی جانب، مغرب کی طرف دیکھو تو صحیح. جب انہوں نے دیکھا تو سامنے خانہ کعبہ شریف سامنے نظر آ رہا تھا. تو وہ دیکھ کر حیران